الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. کل جو حدیث بیان کی گئی تھی اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ لا تکفرہ بذنب ولا تخرجہ من الاسلام بعمل. جو آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے کسی گناہ کی وجہ سے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا، اور نہ ہی کسی عمل کی وجہ سے اس کو خارج الاسلام قرار دیا جائے گا. اس حدیث میں بڑی وضاحت سے عمل کا تذکرہ ہے اور گناہ کا تذکرہ ہے کہ کسی گناہ کی وجہ سے یا کسی عمل کی وجہ سے خارج الاسلام نہیں قرار دیا جائے گا، یعنی کافر قرار نہیں دیا جائے گا. تاہم چند چیزیں ایسی ہیں جو کفریہ اور موجبات کفر ہیں اور انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں. ان میں سے زیادہ کا تعلق اعتقاد اور اقوال سے ہے، کلام سے ہے. اسی کی آج وضاحت مقصود ہے. سب سے پہلی چیز، چار چیزیں آپ نے بنیادی طور پہ یاد رکھنی ہے. سب سے پہلی چیز اعتقاد ہے. اعتقاد کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں عقیدہ رکھنا. ایک آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے لیکن کسی کفریہ چیز کا اعتقاد رکھتا ہے، یہ کفر ہے. مثلا غیر اللہ کے بارے میں وہ ایسی صفات کا اعتقاد رکھتا ہے جو صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے. نبوت کے بارے میں کسی غیر نبی کے بارے میں وہ ایسا اعتقاد رکھتا ہے جو کہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہے. کسی غیر کو نبی مان لیتا ہے، جیسے غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں لوگ، جو کہ وہ نبی نہیں ہے، اس کو نبی اعتقاد کر لینا کہ وہ نبی ہے، یہ کفر ہے. تو اعتقادات جو ہیں دل میں عقیدہ رکھنا، گرہ باندھنا، عقد سے ہے یہ، دل میں گرہ باندھنا. تو کسی بد اعمالی سے آدمی کافر نہیں ہوتا، لیکن کوئی کفر کا اعتقاد رکھ لے اور کسی ایسی چیز پر ایمان رکھے جو کہ اصل میں شریعت ہے ہی نہیں، جو لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے، تو یہ کفر ہے اور اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اور دوسری چیز جس سے آدمی کفر میں جاتا ہے وہ انکار ہے. پہلی چیز اعتقاد ہے، دوسری چیز انکار ہے. انکار سے کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا انکار کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرنا. کیونکہ ایمان کی تعریف یہ کی گئی تھی تصدیق ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں ان سب کو ماننا. اب ایک آدمی میں سے چند چیزوں کو ماننے پر تیار نہیں ہے. نزول مسیح علیہ السلام جیسے متواتر حدیث سے ثابت ہے حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے اور حاکم عادل کے طور پہ نازل ہوں گے. اب بہت سارے لوگ اس کے منکر ہیں، نہیں مانتے، کہتے نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اس طرح اور جتنی خبریں آپ علیہ السلام نے دی جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، ان کے میں سے کسی چیز کا انکار کر دینا یہ کیا ہے؟ موجب کفر ہے. انکار کی بہت ساری شکلیں ہیں، جیسے آج بہت سارے لوگ حدود کے بارے میں، قصاص کے بارے میں جو اسلامی احکامات ہیں ان کا انکار کرتے ہیں. سود کے بارے میں جو شریعت کے احکامات ہیں بعض لوگ ان کے منکر ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ تو شریعت نہیں ہے. تو یہ انکار کر دینا، کسی بھی ایسی ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دینا جو کہ قرآن مجید کی نص سے یا متواتر حدیث سے ثابت ہو، یہ اس کی شرط ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی آیت کا انکار ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مشہور حدیث کا انکار ہو اس پر ساری امت جمع ہے کہ میں نہیں مانتا، یہ چیز نہیں ہے، میں نہیں مانتا. تو یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے.
تیسری چیز جو بہت زیادہ کامن بھی ہے وہ ہے استہزاء. 4 چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا تھا. استہزاء میں نہیں مذاق اڑانا. آدمی کسی بد عملی سے کافر نہیں ہوتا, نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا, نماز نہیں پڑھتا بے عمل ہے, ہاں نماز کا مذاق اڑانے سے کافر ہو جاتا ہے, شریعت کا مذاق اڑانے سے کافر ہو جاتا ہے, طلاق کا مذاق اڑانے سے کافر ہو جاتا ہے. جیسے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا, صحابہ کا مذاق اڑانا. منافقین میں سے بعض تھے جنہوں نے صحابہ کا مذاق اڑایا جب جنگ تبوک کا موقع تھا. کہا یہ کاری قسم کے لوگ, یہ پیٹو, یہ تو کل پکڑے جائیں گے اور زنجیروں میں بند ہوں گے. اللہ نے فرمایا کل اب اللہ و آیاتہ تستہزئون, کیا اللہ اس کی آیات کا مذاق اڑاتے ہو؟ تو شریعت کا مذاق اڑانا یا دین کی کسی بھی بڑی چیز کا مذاق اڑانا, چاہے اس کا تعلق عبادت میں سے ہو یا اس کا تعلق معاملات میں سے ہو, یہ ساری چیزیں جو ہے کفر ہے. آخری چیز بھی عرض کر دوں, وہ ہے اعتراض, شکوہ اور اعتراض. اس کو سمجھ لیں, تقدیر پر اعتراض. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم ہی رہ گئے تھے, اللہ نے ہمیں یہ مسئلہ کرنا تھا ہمارے ساتھ, ہم ہی مصیبت کے لیے رہ گئے تھے. معاذ اللہ, اللہ نے بڑا ظلم کیا ہے کہ یہ ایسے کر دیا. اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں, تقدیر پر اعتراض کر رہے ہیں. اللہ جل جلالہ نے جو چیزیں جیسے لکھی تھی اس کی عدل پر اعتراض کرنا ہو, اس کی تقسیم پر اعتراض کرنا کہ فلاں کو اللہ نے اتنا مال کیوں دے دیا ہے, فلاں کو کیوں نہیں دیا, وغیرہ وغیرہ. تو میں مختصراً, میں نے یہ بہت زیادہ تفصیل طلب مضامین ہے, میں تو صرف اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ کل میں نے کہا تھا کہ میں چند چیزیں عرض کروں گا. تو اعتقاد ہے کفر کا اعتقاد کرنا, کفر میں سے کسی چیز کا اعتقاد رکھنا, کسی بھی ضروریات دین میں سے, دین کی اہم ترین چیزوں میں سے کسی چیز کا انکار کر دینا, کسی بھی چیز کا. اور بہت مشہور حدیث ہوتی ہے اور لوگ جو ہے وہ کہتے نہیں میں تو نہیں مانتا. اسی طرح جو ہے وہ کسی بھی شریعت کے احکامات کا مذاق اڑانا, آیت کا مذاق اڑانا, جو ہے حدیث کا مذاق اڑانا, رسول اللہ کا مذاق اڑانا, دین کی کسی اہم چیز کا مذاق اڑانا, یا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر, اس کے احکامات پر اعتراض کرنا اور شکوے کرنا, یہ وہ چیزیں ہیں جو سب آدمی زبان سے کرتا ہے اور یہاں بہت سارے لوگ کرتے ہیں, اور یہ کفر ہے. انسان کو کفر میں ڈال دیتا ہے, وہ پتہ بھی نہیں ہوتا. اور اسی طرح اعمال میں ہم دیکھ لیں, جو چیزیں شریعت میں خاص اللہ کے لیے مخصوص ہیں, عبادات ہیں, ریچولز ہیں, رکوع کرنا, سجدہ کرنا, جھک جانا, وہ ساری چیزیں غیر اللہ کے لیے کرنا, وہ کبیرہ گناہ ہوگا اگر وہ اعتقاد نہیں کر رہا, اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ ہاں اس سے بھی نفع نقصان پہنچتا ہے اور وہاں جا کے وہ سجدہ لگا رہا ہے, تو وہ کفر ہے. یہ سجدہ تو اللہ کے لیے خاص تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض صحابہ نے کہا ہم سجدہ کریں, آپ نے فرمایا کہ نہ, سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. پچھلی امتوں میں سجدہ ہو جاتا تھا تعظیم کے طور پہ, یہاں منع ہے بالکل, یہاں منع ہے بالکل سجدہ کرنا. اب دیکھیے لوگ کہاں کہاں سجدے کر رہے ہیں, کن کن دروازوں پر اور کن کن جو ہے وہ درگاہوں پر سجدے کر رہے ہیں, رکوع میں رکوع کی حالت میں کھڑے رہتے ہیں. قربانی کرنا, قربانی کرنا یہ بالکل خالصتاً اللہ کے لیے ہے. اب اگر کوئی آدمی جو ہے وہ قربانی کسی غیر کے لیے کرے تو یہ کیا ہوگا, یہ کفر ہوگا, یہ شرک ہوگا, یہ کفر ہوگا. تو اعمال میں سے بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں, ان کو اگر مخلوق کے لیے کر لیا جائے گا تو وہ بھی کفر ہو جائے گا. اور جناب کفر ایک ایسی بری چیز ہے جو آدمی کو جہنم میں پہنچا دے. اس لیے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کفریہ اقوال سے اور کفریہ اعمال سے اور کفریہ بدعات سے یا مشرکانہ بدعات سے. یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے آج ہمارے معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے, گھن کی طرح کھا گیا ہے. یہ چیزیں ہمارے معاشرے کو ختم کر دیا ہے, ایمان اور یقین کو. اور کرنے کو, ہم کہنے کو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہیں, لیکن اقوال اور اعمال میں بہت ساری چیزیں کفریہ داخل ہوئی ہیں
اللہ ताला हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।